فارس تمہیں پتہ ہے میں کتنی مشکلوں سے آئی ہوں، بیرا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ محبت میں اتنا رسک تو لینا پڑتا ہے جان، فارس بریرا کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ فارس مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی نہ آ جائے، بریرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یار فنکشن باہر ہے، گھر میں نہیں کوئی آ سکتا، فارس بے فکری سے بولا۔ آج تو بہت پیارے لگ رہے ہو، فارس کے کوٹ کی بٹن سے کھیلتے ہوئے بریرا نے کہا۔ چلیں آپ نے اس غریب کی تعریف تو کی، فارس نے خود کو غریب باور کرایا۔ بریرا میرا دل کر رہا ہے یہاں سے تمہیں اٹھا کر اپنے روم میں لے کر چلا جاؤں۔ بدتمیز، بریرا بری طرح بلش کر گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آہل سے بات کروں گا کیونکہ میں اور نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ فارس ابھی نہیں، وقت آئے گا تب کرنا، پلیز ابھی نہیں، بریرا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا فارس، بریرا کو خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ فارس اب چلو پلیز، کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آتا، بے فکر رہو، فارس نے بے فکر ہوتے ہوئے کہا۔ فارس جو اس وقت بریرا کے کمرے میں تھا لیکن پردے کے پیچھے کھڑا تھا۔ بریرا، دروازے پر کوئی کھڑا تھا جو بریرا کو تیز آواز میں پکارا تھا۔ بریرا بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی فرینڈز مجھ سے پوچھ رہی تھیں آپ کا، مریم بیگم دروازے پر کھڑی بریرا سے کہہ رہی تھیں۔ جی امی بس آ رہی تھی، آپ چلیں میں آتی ہوں، بریرا نے گلے میں اٹکی سانس کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ جلدی آ جائیں، مریم بیگم الٹے قدم واپس جا چکی تھیں۔ فارس اب پلیز، اب مجھے جانے دو، بریرا نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، فارس کو آخر ترس آ ہی گیا تھا بریرا کی بگڑتی حالت دیکھ کر۔ بریرا ڈرتے ہوئے کمرے میں سے لمحے میں غائب ہو گئی۔ فارس کچھ دیر بعد کمرے سے نکلا، کہیں کسی دیکھنے والے کو شک نہ ہو جائے۔ رات کا پروگرام بہت ہی شاندار گزرا، ایک ایک کر کے سارے مہمان چلے گئے۔ موش کی کمر اکڑ گئی تھی بیٹھے بیٹھے، اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر کمرے میں چلی جائے۔ آخر اس کی خواہش کچھ دیر بعد پوری ہو ہی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے خوبصورت بالوں سے جھومر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے برعکس آہل لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے مسلسل کچھ ٹائپ کر رہا تھا، جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام نہیں ہے۔ آہل، مجھ آج زندگی میں پہلی بار اس کا نام پکار رہی تھی، شاید مجبوری تھی، کوئی اور وجہ تھی۔ آہل مصروف سے انداز میں بولا، نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ وہ ایک بات پوچھنی تھی، مجھ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے بننے کی ایکٹنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک نہیں، ہزاروں بات پوچھو، آہل لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ میں رکھ کر شرارت سے بولا۔ وہ جو لڑکا آیا تھا جو تمہیں گفٹ دے رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ لڑکے تو ہزاروں مجھے گفٹس کی تعداد میں دے رہے تھے، تمہیں کس کے بارے میں جاننا ہے وہ بتاؤ۔ آہل کو بخوبی معلوم تھا مشک کس لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے۔ وہی جو تمہیں گفٹس دے رہا تھا، تم یاد کرو، اس کے چہرے پر کچھ نشانات تھے، موش نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی تو علی کا نام بھی لے سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا نام لینا اسے تھوڑا معیوب لگ رہا تھا۔ اوہ، تو تم اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ آہل مشک کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ مشک کے منہ سے بے ساختہ الفاظ ادا ہوئے۔ تم ان سب سے دور ہی رہو تو بہتر ہوگا، آہل نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں صرف پوچھ رہی تھی، سمجھے؟ مش آہل کی نگاہوں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ نظریں چرا کر اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آہل ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ مشک کا کارنامہ دیکھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے رک گیا۔ آج اپنی ہڈیاں توڑوانے کا ارادہ ہے کیا صوفے سے گر کر؟ مشک کو صوفے پر سوتا دیکھ کر آہل اپنی ابھرنے والی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب میں آج کی تاریخ سے بیڈ پر نہیں سوؤں گی۔ مش اپنی خونخوار نظروں سے آہل کو اپنا حکم سنا رہی تھی، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا صوفے پر سونا۔ زندگی میں کبھی بھی وہ صوفے پر سونا تو دور بیٹھا بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں پر تو مسئلہ ہی انا کا تھا۔ اب تم چاہتی ہو میں ہر روز تمہاری ضد کے آگے ہار کر اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے کر جا کر سلاؤں؟ آہل نے ہنس کر مشک کی ضد کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ گھٹیا سوچ صرف تمہاری ہو سکتی ہے، میری نہیں۔ آہل کی بات سن کر مشک کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا، لیکن جلدی سنبھلتے ہوئے اس نے حساب برابر کیا۔ تو ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، آہل بے فکری سے بولتا چینج کرنے چلا گیا۔ کتنا بدتمیز انسان ہے، ایک بار نہیں کہا بیڈ پر آ جاؤ، میں خود سے تو نہیں جا سکتی، مان لو ابھی میں چلی بھی گئی تو ہزاروں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، میں خود سے نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ مجھ خود سے ہم کلام ہوتی ہوئی فوراً گردن نفی میں ہلائی۔ آہل چینج کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور گنگناتے ہوئے ترتیب دے رہا تھا۔ مش اسی صنع میں
بیٹھی آہل کے چہرے کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ شاید وہی یہی خڑوس بندہ کہہ دے آ جاؤ بیڈ پر، کہیں پیار تو نہیں آ رہا مجھ پر جو اتنا دیکھا جا رہا ہے مجھے۔ آہل کو ایک موقع مل گیا تھا مجھ کو تنگ کرنے کا۔ پیار ان پر آتا ہے جو پیار کے قابل ہوتے ہیں۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر مجھ نے فوراً دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا۔ ایسا ہے تو پھر میں اب پوری کوشش کروں گا خود کو پیار کے قابل بنانے کی۔ آہل مسکرا کر کہتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم بیٹھی کیوں ہو، سو کیوں نہیں رہی؟ آہل کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر شرارت بھری تھی۔ اس کو تو پہلے سے ہی علم تھا مجھ میڈم چاہتی کیا ہے۔ آہل میں بہت تھک گئی ہوں۔ مجھ کو اب یقین تھا اب آہل شاہ افندی کہے گا آ جاؤ بیڈ پر، تو میں کون سا تمہیں جنگیں لڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آہل نے حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہ میں چاہتی تھی کہ تم صوفے پر سو جاؤ، میں بیڈ پر۔ مجھ نے ہکلاتے ہوئے آخر اپنا جملہ جیسے تیسے پورا کر ہی لیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں اتنا شریف ہوں؟ اور رہی بات صوفے کی تو تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، آرام سے سو جاؤ، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ آہل کا جواب مجھ کی سوچ سے یکدم الٹ تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی، آہل شاہ افندی کیا کہہ گیا تھا؟ اپنے بازوؤں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر آہل شاہ افندی سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھ منہ کھولے ہی ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی۔ خود تو کتنے مزے سے سویا تھا، دوسروں کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اب گھورنا بند کرو، چپ چاپ آ کر سو جاؤ ورنہ تمہاری مرضی۔ غنودگی میں ڈوبی آہل کی آواز مجھ کے کانوں تک بمشکل پہنچی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ بیڈ پر آ گئی۔ تھکن کی وجہ سے اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھ نے اپنے لمبے سیاہ بال سلجھاتے ہوئے آہل سے کہا۔ نہیں، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آہل نے اپنی روبیلی آواز کے ساتھ صاف منع کر دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ مجھ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیونکہ میری مرضی نہیں ہے۔ خود کے اوپر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے آہل نے جانے کی وجہ صاف بتا دی۔ لیکن امی نے ہمیں بلایا ہے، مجھ نے تیز آواز میں کہا۔ میں آج فری نہیں ہوں، کسی دن چلیں گے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہل اس کی طرف بنا دیکھے بول رہا تھا۔ تم بزی ہو؟ میں تو نہیں، میں جاؤں گی بس۔ مجھ نے فیصلہ کر لیا تھا وہ جا کر رہے گی۔ آخر یہ شخص ہوتا کون ہے اسے روکنے والا، اس کے اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے؟ میں بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کان کھول کر اچھی طرح سن لو، نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ آہل کو اب غصہ آ رہا تھا مجھ کی بے جا ضد پر۔ میں انکل سے اجازت لے لوں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر اپنا حکم چلانے والے؟ مجھ نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھ کا جبڑا سختی سے دبوچتے ہوئے آہل اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، اپنی لمٹ کراس مت کرنا مجھ۔ اگر تم نیچے جا کر ڈیڈ سے کوئی بھی بات کی تو پھر اس کا انجام بھی سوچ کر رکھنا۔ آہل نے غصے سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دوسری طرف جھٹک دیا۔ مجھ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبا گئی تھیں۔ چمکتے موتی اس کی گالوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ میں نیچے جا رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر ناشتے پر پہنچو۔ آہل حکم دیتا کمرے سے جا چکا تھا۔ پیچھے مجھ کی سسکیاں رہ گئی تھیں۔ کیا یہ شخص اب مجھے میرے والدین سے بھی نہیں ملنے دے گا؟ یا اللہ، اس شخص کے کتنے روپ ہیں۔ السلام علیکم۔ وائٹ کلر کی شرٹ، بلیک پینٹ جس کی آستین تھوڑا اوپر تک فولڈ کی گئی تھی، ایک ہاتھ میں کوٹ دوسرے ہاتھ میں فون پکڑے آہل شاہ افندی بلا شبہ کا حسین تھا۔ وعلیکم السلام۔ ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ مریم بیگم نے ڈھیر ساری دعاؤں سے آہل کو نوازا، لیکن آہل انہیں نظر انداز کرتا پانی کا گلاس لبوں کو لگا لیا۔ کچھ ہی منٹ بعد مجھ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی۔ سلام کر کے آہل کے بازو میں رکھی خالی چیئر پر مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ کیسی ہیں آپ بیٹا؟ جاوید صاحب نے فریش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، مجھ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ انکل بیٹا آپ مجھے ڈیڈ کہہ سکتی ہیں، جاوید صاحب نے مجھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ڈیڈ، مجھ نے مسکراتے ڈیڈ کا لفظ دہرایا۔ مجھ نے بہت ہمت کر کے بات کرنے کی صحیح باندھی۔ ڈیڈ، مجھ نے ایک نظر آہل پر ڈالی اور جاوید صاحب سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بولو بیٹا۔ جاوید صاحب پوری طرح مجھ کی جانب متوجہ تھے۔ امی اور بابا نے ہمیں بلایا ہے، لیکن آہل تو بہت مصروف ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں چلی جاؤں؟ مجھ نے ایک ایک سانس میں اپنی بات ختم کی۔ ارے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، تم ضرور جاؤ، جاوید صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بلا مجھ کی خواہش کیسے رد کر سکتے تھے؟ میں نے جب ایک بار منع کر دیا ہے تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ کب سے خاموشی سے بیٹھ کر ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن بات اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس کے ماں باپ نے اسے بلایا ہے،
اس کو روکنے کی کیا وجہ بھلا؟ مجھ تم جاؤ گی؟ جاوید صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ انہیں ڈر تھا سرفراز احمد کے سامنے شرمندگی کا سامنا کہیں نہ کرنا پڑے۔ میں نے کہہ دیا نہیں جائے گی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، میں اپنے رشتے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ آپ سب سمجھ آئیں تو بہتر ہے۔ اہل کی آواز سن کر مش نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور تم میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالو گی۔ اہل شہادت کی انگلی سے وان کر کے غصے سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا۔ انکل امی بابا نے اتنے پیار سے بلایا تھا مجھے، میں ان سے کیا کہوں گی؟ میں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا ہم آئیں گے، مش نے بے حد دکھی دل سے کہا۔ لہجے میں افسردگی صاف نمایاں تھی۔ آپ جائیں گی بیٹا، ضرور جائیں گی۔ اہل تو آفس گیا ہے، ایک ضروری میٹنگ بھی تھی آج۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ شام ہونے سے پہلے میں گاڑی میں بھیج دوں گا، آپ تیاری کریں جانے کی۔ جاوید صاحب اہل کی پرواہ کیے بغیر مجھ کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ مجھ کو کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ مجھ بے حد خوش تھی، آخر اسے اجازت مل گئی تھی جانے کی، لیکن ایک بات اس کے خیال سے بالکل نکل گئی تھی۔ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی تھی۔ یہ ڈریس تو تم پر بہت جچ رہی ہے، بریرا مش کی تیاریاں دیکھ کر بولی۔ بریرا اہل کو پتہ تو نہیں چلے گا نا؟ مش نے چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ نہ جانے اس کے دل میں خوفی بھی تھی، لیکن دل کے ایک کونے میں اہل شاہ افندی کے غصے کا ڈر بھی تھا۔ بھائی کچھ نہیں کہتے مش، تم خواہ ڈر ہی رہی ہو، آرام سے جاؤ۔ ویسے بھی بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ تمہیں کیوں ڈانٹیں گے؟ بریرا نے شرارتی انداز میں کہا۔ چپ کرو، مش نے بریرا کو ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ بی بی جی گاڑی تیار ہے، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ سمیرا دروازے پر نظریں جھکائے کھڑی پیغام دے رہی تھی۔ بس میں آتی، تم چلو، مش نے شال اپنے ارد گرد پھیلاتے ہوئے کہا۔ گاڑی اچھے سے چلانا، جاوید صاحب برسوں پرانے ملازم کو آج پہلی بار ہدایت دے رہے تھے۔ جی صاحب، ملازم نے نظریں جھکا کر اپنے صاحب کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ لو آ گئی ہماری بیٹی، جاوید مش کو آتا دیکھ کر بولے۔ مش گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جاوید صاحب کے اوپر ایک نظر نہ ڈالنا بھولی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ واچ مین نے دروازہ بند کرتے ہی فوراً کسی کو کال ملائی۔ بولو صاحب جی، بی بی جی ابھی گھر سے نکلی ہیں۔ اوکے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اہل کچھ دیر بند فون پر نظر جمائے کسی پوائنٹ کو سوچ رہا تھا۔ سر میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں؟ مسز افاق اپنے باس کو میٹنگ کا بتا کر ادب سے کھڑی تھی۔ میٹنگ از کینسل، اہل نے دان پر دان جما کر سرد آواز میں کہا۔ بٹ سر، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مسز افاق کی سمجھ سے باہر تھی اپنے اس کھڑوس باس کی بات۔ جس میٹنگ کے لیے اتنے دنوں سے تیاری جاری تھی، وہ ایک لمحے میں کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا میٹنگ کینسل، مطلب کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اہل غصے سے کہتا آفس کے باہر آیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے روڈ پر دوڑانے لگا۔ بی بی جی آ گئی آپ کی منزل، ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے مجھ سے کہا۔ ہاں بہت شکریہ آپ کا، میری بات سنیں، اگر اہل آپ سے کچھ بھی میرے بارے میں پوچھے تو نہ بتائیے گا پلیز۔ مجھ کو پورا یقین تھا اہل شاہ افندی سے پتال میں سے بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ بی بی جی ہم اپنے صاحب سے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ڈرائیور کو خوف آ رہا تھا۔ آپ پلیز نہ کہیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مجھ اب منت پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی جی، جیسا آپ کا حکم۔ ڈرائیور نے ہار کر سر تسلیم ہم کر دیا۔ بہت شکریہ۔ مش مسکرا کر گاڑی سے نیچے اتری جیسے ہی وہ کسی قید سے ابھی آزاد ہوئی ہو۔ اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئے وہ اندر آئی۔ السلام علیکم امی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے سب سے پہلے فائدہ بیگم کو سلام جھاڑا۔ لیکن یہ کیا؟ سامنے کا منظر دیکھ کر مش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ! اہل شاہ افندی مجھے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ مش نے جلدی سے آنکھیں رگڑ کر کھولی، لیکن حقیقت کو کون بدل سکتا تھا؟ ہائے، میرا بچہ آیا ہے، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر چلو، فائدہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مش منہ کھولے سامنے بیٹھے شخص کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی، جو اس وقت بڑے مزے سے آس پاس سے بے خبر چائے پینے میں مگن تھا۔ اہل تو کب آیا؟ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے، لیکن اہل نے کہا بس تم پہنچ رہی ہو بیٹا۔ جی، میں بس پہنچ ہی رہی تھی۔ مش آنٹی کو بتاؤ نا ہم اکٹھے کیوں نہیں آ سکے؟ اہل کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ اہل شاہ افندی، وہ اہل شاہ افندی میں کتنا فرق تھا۔ امی وہ اہل آفس چلا گیا تھا تو میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، مش نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ مش ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، دل اب تھوڑا پرسکون ہو گیا ہے آپ کو دیکھ کر۔ بابا میں کیسے نہ آتی، آپ نے اتنے پیار سے جو بلایا تھا۔ مش سرفراز صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔
آپ لوگ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ فائزہ بیگم باورچی خانے میں جا چکی تھیں۔ موش بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ارے موش، تم باورچی خانے میں کیوں آئی ہو بیٹا؟ چلو جاؤ اب تم۔ فائزہ بیگم موش کو باورچی خانے میں دیکھ کر ناراضگی سے بولی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ میں وہی موش ہوں، آپ نے تو مجھے بالکل اجنبی ہی سمجھ لیا ہے، موش نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ موش، فائزہ بیگم بیٹی کا چہرہ دیکھ کر پکاری۔ بیٹا تم آہل کو تم کیوں کہتی ہو؟ وہ شوہر ہے تمہارا اور تم بیوی ہو اس کی، عزت کیا کرو بیٹا اس کی۔ فائزہ بیگم نصیحت پر اتر آئی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے امی، آپ ہی کہوں گی، موش نے مسکرا کر انہیں تسلی دے تو دی تھی مگر ذہن میں تو کچھ اور ہی تھا۔ کھانا خوشگوار موڈ میں کھایا گیا تھا۔ موش نے فائزہ بیگم سے خوب باتیں کیں۔ انکل اب ہمیں جانا چاہیے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، آہل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج آپ لوگ یہیں پر رک جائیں، فائزہ بیگم نے دل کی بات کہی۔ نہیں نہیں آنٹی، پھر کبھی، فی الحال تو جانا ہوگا، چلیں موش، آہل موش کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ جب امی کہہ رہی ہیں تو آج رک جاتے ہیں نا، موش نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ پھر کبھی، آج نہیں، ویسے بھی موش ڈیڈ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، آہل نے بہت ہی ضبط کے ساتھ ڈیڈ لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، موش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ الوداعی کلمات لیتے ہوئے وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ آہل بالکل خاموشی سے ڈرائیونگ میں محو تھا، کچھ بول کیوں نہیں رہا، آہل کی خاموشی کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ آہل پلیز گاڑی کی سپیڈ کم کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اتنی ہائی سپیڈ پر مجھ کبھی گاڑی میں سفر نہیں کی تھی، سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ واچ مین نے دوڑتے ہوئے گیٹ کھولا۔ آہل گاڑی پورچ میں روک کر نیچے اترا، دوسری سائیڈ سے موش کا ہاتھ پکڑ کر بے دردی سے لے کر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ آہل پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، موش درد کے مارے کراہ رہی تھی۔ کس کی مرضی سے گئی تھی؟ صوفے پر پٹکنے والے انداز میں موش کو دھکا دے کر بٹھایا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے کسی کی مرضی درکار نہیں ہے۔ موش بھی میدان میں اتر چکی تھی۔ میں نے پوچھا کس کی مرضی سے گئی تھی؟ آہل کی چیخ سے سارا گھر دہل گیا تھا، خوف کے مارے موش کا دل بیٹھ گیا۔ میری مرضی سے گئی تھی، جاوید صاحب شور کی آواز سنتے ہی دوڑے آئے۔ اوہ، تو یہ آپ کی دی ہوئی شے تھی؟ آہل اب جاوید شاہ افندی کے مقابلہ آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے ہی جانے کی اجازت دی تھی، آخر ہم اسے کس لیے نہیں جانے دیں؟ وہ اس کے ماں باپ کا گھر ہے، کسی غیر کا نہیں۔ جاوید صاحب کو سخت غصہ آ رہا تھا کہ ان کی تربیت کا اثر تو نہیں۔ موش آنکھ پھاڑے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ بیوی میری ہے، آپ کی نہیں، اس کا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف مجھے ہے، اس لیے اچھا ہوگا آپ دور رہیں، ورنہ میں بھی بھول جاؤں گا آپ میرے باپ ہیں۔ آہل کے الفاظ سے کیا توڑا، جاوید صاحب کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ ایک ہونہار نظر موش پر ڈال کر آہل سیڑھیاں بور کرتا اوپر چلا گیا۔ موش کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ موش، برا نہیں منانا بیٹا، آہل غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، جاوید صاحب موش کو بیٹھ کر سمجھا رہے تھے۔ انکل، لیکن اس نے آپ کے ساتھ، موش کا بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بس ایسا ہی ہے بیٹا، چلیں آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، جاوید صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر جا چکے تھے۔ موش آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر کمرے میں آئی۔ آہل صوفے پر بیٹھ کر سامنے رکھے میز پر اپنی دونوں ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر سگریٹ کی کش لینے میں مصروف تھا۔ موش ڈرتے ڈرتے بیڈ کے کونے میں ٹک گئی۔ اس ڈر کی وجہ کیا ہے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ یہاں پر آؤ، آہل سگریٹ باؤل میں رکھ کر موش کا چہرہ بغور دیکھ کر بولا۔ موش نے ڈرتے ڈرتے لرزتے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ بیٹھو، ایک نیا حکم صادر کیا گیا۔ موش جھٹ صوفے پر بیٹھ گئی۔ منع کیا تھا نا میں نے، آہل نے سرد آواز میں کہا۔ وہ ڈیڈ نے کہا تھا، موش نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ بولنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، آہل نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ میری اجازت ضروری ہے یا ڈیڈ کی؟ آہل کا کیا گیا سوال موش کو لاجواب کر رہا تھا۔ میں بس آج کی تاریخ سے اگر تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر اپنا قدم بھی نکالا تو پھر میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں، دنیا کی رنگینیوں کو بھول جانا۔ آہل کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ آہل کی بات سن کر موش کی نظر بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔